अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं अगेन ऑफलोड पोजीशंस देखी गई। फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा अब इन्वेस्टर्स जो है वो ऑफलोड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडे से नई एक हम कह सकते हैं कि वीक का आगाज़ होगा। नए जो है वो एक हम कह सकते हैं कि बाइंग का आगाज़ होगा, साथ साथ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन होगी। और रोल ओवर वीक के अंदर जब जब थोड़ा सा ऑफलोड पोजीशंस होती है तो मार्केट के अंदर एक डिप आता है। वो डिप एक्चुअली इट बिकम्स द राइट टाइम टू बाय एंड अचीव अ गुड पोजीशन। अगर हम बात करें उन इन्वेस्टर्स की जो वेट कर रहे थे काफ़ी अर्से से कि अब वो आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट के अंदर जो है वो नई जगह बनाएं, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि डिप आ चुकी है और डिप के बाद जो है वो एक यकीनन जो है वो जगह बन जाएगी। और डिप इट्स लाइक ये डिप नहीं है कि जो थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स गिर चुके हैं, ये एक माइनर सी डिप है जिसके अंदर आपको एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी, मार्केट उसे कंसोलिडेट करेगी और फिर एक बूम बर्स्ट की सिचुएशन होकर और फिर उसके बाद एक स्टेप अहेड जाएगी। तो ये एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट है आने वाले दिनों के लिए। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में यकीनन कुछ चीज़ें हैं जिनका एक इम्पैक्ट है। बजट के बाद, टैक्स कलेक्शन के बाद एक अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इकॉनमी जो है वो थोड़ी ठहराव की तरफ आ रही है। और यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि टैक्स कलेक्शन या टैक्स कल्चर जो है वो ज़रूरी है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं कि टैक्स जो है वो देना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको टैक्स देना चाहिए और टैक्सेस के हवाले से ही जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर टैक्स जो है वो आप नहीं देंगे तो फिर इसका जो है वो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। अब इस बार रिटेल टैक्स जो है वो भी नाफिज किया गया है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स जो है वो नाफिज किया जा रहा है। IMF से जो है वो हमारी अग्रीमेंट फाइनल हुआ है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, और इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के आने के बाद ही हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए अब थोड़ा सा एक डिसिप्लिनरी वे स्टार्ट हो गया है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, खासकर जो अब अपकमिंग हमारे पास पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट है 29 को, यानी कि मंडे के दिन, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। और हो सकता है कि एक अच्छी जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में 150 बिप्स की बात हो रही है, तमाम एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद हैं, कोई 100 बिप्स कह रहा है, कोई 150 कह रहा है, कोई 200 कह रहा है। लेकिन देखना ये है कि अगर हमारे पास अच्छी सी अग्रेसिवली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा इस बार मूव कर देता है तो ये जो ठहराव है ना वो दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। ये जो एक हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन है, लेकिन थोड़ा सा एक चोकनेस भी दिखाई देती है, ये चोकनेस खत्म हो जाएगी। तो इस पर भी बात करेंगे आज, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। क्या न्यूज़ है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, क्या चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो अच्छी आ सकती हैं, और क्या चीज़ें हैं जो अभी नहीं हो रही जिनको फ़ौरन हो जाना चाहिए। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं, हम मौजूद हैं चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप चेयरमैन हैं फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर अहमद मलिक साहब, आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI और साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं सार्क में, तो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर तालिब साहब ने, आप बिल्डर एंड डेवलपर हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सो ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू द शो। मैं सबसे पहले अब्दुल रऊफ साहब से पूछना चाहूँगी। रऊफ साहब, एक तो चीज़ें जो है वो थोड़ा सा चोकनेस की तरफ आ गई हैं इन दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन पीपल जो कि इस कम्युनिटी में मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या अभी दिखाई देता है, कैसे जो है वो ये लाहे अमल आगे बढ़ाया जा सकता है? टैक्स तो देना है, अब पहले आपके पास 7E था, अब 7F हो गया, तो क्या टैक्स नहीं देना था या क्या वजह थी? ये होल स्टोरी इसके पीछे क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच नताशा। मैं यहाँ पर स्पेशली आज के इस प्रोग्राम से बड़ी अच्छी और पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब इनफ इज़ इनफ। हमारा मुल्क जो है वो एक डेवलप कंट्रीज़ के साथ अब कंपैरिजन हमें उसका करना चाहिए। हमें इस चीज़ से निकल जाना चाहिए कि टैक्स नहीं देना चाहिए, टैक्स क्यों दें, कम टैक्स देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें दुनिया के इंटरनेशनल लेवल के मुल्कों के साथ अपने मुल्क का कंपैरिजन करना है। हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त 25 से 27 करोड़ आबादी पर यानी कि इन्हिसार करता है, और यहाँ पर यूथ की स्ट्रेंथ जो है वो 60% प्लस है। तो मैं सिंपल इतनी बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। एक बात कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को भी और अदारों को भी, अपने रियल स्टेट के शोबे के, कंस्ट्रक्शन के शोबे पे यानी कि इन्हिसार करना चाहिए, इस पर तवज्जो देनी चाहिए।
اور میرا ذاتی خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہم آئی ایم ایف سے یعنی کہ مشاورت کر کے ایگریمنٹ کرتے ہیں یا سو مینی تھنگز میں ہمیں آئی ایم ایف پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، اگر آپ صرف اپنے ملک پاکستان کی اس انڈسٹری پر توجہ دے لیں، حکومت پاکستان جو ہے وہ اس پر توجہ دے، ہمارے ساتھ بیٹھے مل کے اس چیز پر یعنی کہ تھوڑا انویسٹ کریں، تھوڑا اس کو ٹائم دیں، اور اس کے لیے کچھ اس قسم کی دوستانہ پالیسیز بنیں کہ ٹیکس بھی زیادہ سے زیادہ کلیکٹ ہو، اور اس شعبے میں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ڈپ آ رہا ہے یا نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں گروتھ ہی گروتھ ہے، آپ اس کو جتنا مرضی لے جا سکتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے میں ایگزامپلز تو ہے، اسٹاک مارکیٹ کا بتا رہی تھی، وہ تو ایک ڈیلی بیسس کا وہ ہوتا ہے لیکن نا. میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ کی بیس پر ہم اپنے بزنس کا آغاز کرتے ہیں نا، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے آپ ریئل اسٹیٹ کے شعبے پہ بھی یعنی کہ تھوڑا اس پہ بھی فوکس کریں. ریئل اسٹیٹ تو پھر ایک کوئی الگ سبجیکٹ ہو جائے گا رؤف صاحب، لیکن یہاں پر ریئل اسٹیٹ کو بھی اسٹاک مارکیٹ کی طرف آنا چاہیے. آلدو ہمارے پاس ڈولمن اور بہت سارے جو ڈفرینٹ جو کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے جو آپ کے پاس ہولڈنگز ہیں تو وہ مارکیٹ میں موجود ہیں. جی بالکل ہوں گے، لیکن میں نتاشا اس بات سے یعنی کہ اتفاق کرتا ہوں، اور مجھے یہ کوشش بھی کرنی ہے اور اپنے ملک پاکستان کے لوگوں اور اداروں سے یہ ایک بات بھی ہے کہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ اب یو ہی ہمارے ساتھ ہی ہے. اب دیکھیں کہ اس نے اپنے دنیا میں کیسے جگہ بنائی ہے. انہوں نے صرف ایک شیخ زید کو ڈیولپ کر لیا، ایک اپنے یعنی کہ اس لیول کی کنسٹرکشنز اور اس طرح کے پیرامیٹر سیٹ کیے کہ پوری دنیا وہاں پر آتی ہے، اور آج ان کی گروتھ دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ جس جگہ پر پوٹینشیل ہو اس پر ضرور انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. حکومت پاکستان دیکھیں، ہم سی پیک کی تو بات کرتے ہیں، ہم دنیا کو کنیکشن کی تو بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا روٹ ہے اور اتنی بڑی آبادی والا ملک ہے، اس پہ اگر ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں جائیں، جو ہمارے گھروں کا شارٹ فال ہے وہ ختم ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے. آج اگر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو ان مسائل کا حل کہاں پر ہے؟ ایک ایک انڈسٹری جو ہے، ایک ایک ڈیولپر جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو روزگار کا سبب بن رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر ہم بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا ٹیکس کلیکشن بھی بڑھے گا، اس سے آپ کی جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی آئیں گے. اور یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکانومی کرائسس اور ہم آئے دن یعنی کہ ہر چیز کے لیے آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں، دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں، شاید وہ کم ہو جائیں. تو میرا یہ کہنا ہے، اور حکومت پاکستان اور آپ کے اس چینل سے بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، جغرافیائی لحاظ سے یہ بہت اچھی جگہ پر ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے ساتھ یہ جو ہم ساری عوام مل کے یعنی کہ پالیٹکس کھیلتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، اپنے ملک کو یعنی کہ گروتھ کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جس طرح آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کی نشو و نما اور آپ کی ایجوکیشن پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں پے بیک کریں گے اور ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنیں گے، تو ملک پاکستان کو بھی ہماری ضرورت ہے، ہماری یوتھ کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ڈیولپ کریں، ان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے کام کریں، اور اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اس قسم کے یعنی کہ حکومت کی سپورٹ کریں، اداروں کی سپورٹ کریں کہ ادارے بھی آپ کو لوٹائیں. صرف پازیٹیو میسیج دینے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر اداروں کو بھی، حکومت پاکستان کو بھی، اور اسپیشلی میڈیا کو بھی اس میں رول ادا کرنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. میں زبیر ملک صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو اکانومک پرسپیکٹو کی بات ہو رہی ہے، دوسرا میں چاہتی ہوں کہ آپ پوری ایک انفارمیشن اس حوالے سے بھی سمجھیں کہ یہاں پر صرف ایک کنسٹرکشن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر اور بھی سیکٹرز ہیں اس کی بھی بات ہو رہی ہے. اور مانیٹری اناؤنسمنٹ منڈے کے دن ہے، کیا لگتا ہے آپ کو چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ انفلیشن کم ہو رہا ہے؟ یقیناً انفلیشن کم ہوگا تو مانیٹری بھی پالیسی بھی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کی طرف آئے گی. اور اس کے بعد جو بزنسز تھوڑے سے رک گئے ہیں یا پھر اب وہ چوک سچویشن میں آ گئے تھے، تو اب تھوڑا سا ان کے بھی موڈ اچھے ہو جائیں گے کہ فائنلی اب چلو کام کرتے ہیں. دیکھیں جی، دے آر ٹو اسپیکٹس ٹو دس. اکنامکلی ہمیں اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو آپ کو انٹرنل ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسٹرنل دونوں کو دیکھنا ہوگا. میں صرف اسٹاک ایکسچینج کو نہیں دیکھتا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، وی کراس دا 80,000 مارک، بٹ ناؤ اٹ اسٹارٹیڈ کمنگ بیک اے بٹ. لیکن لیٹس ہوپ کہ یہ ٹیمپریری اسٹاک ایکسچینج سیٹ اسائیڈ، اب اسی کی بات کریں جو کہ چلنی چاہیے. لیکن آپ آئی ایم ایف سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی. آپ کا اس وقت جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 25 بلین کا ہے، وچ از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. تو اگر یہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے، کمپیٹیٹیو نہیں کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں،
उस वक़्त तक हमारी मुश्किलात बढ़ती रहेंगी. सेकेंडली, ये जो आपने पॉलिसी के स्टेट हवाले बैंक से, का जो हाँ, अब है पॉलिसी रेट का, रेट्स, दे हैव टू कम डाउन. इनको कम से कम बहुत ज़्यादा अगर नहीं ये कर सकते तो 15% तक तो लेके आना पड़ेगा. ईयर एंड तक कह रहे हैं कि वो 15% या 16 पे तो आ ही जाएगा. आइडियल वुड बी, देखें, राउंड अबाउट 10 to 7. आइडियल तो ऑफ कोर्स They are सिंगल डिजिट ideal, हो जाए तो yes. बहुत ही अच्छा है. लेकिन चलें अपनी कंडीशंस देखते हुए, इकोनॉमिक कंडीशंस हम उस पे भी ले आए ना. तो सेकेंडली हमें आईपीपी पे बड़ा गौर करना पड़ेगा. आईपीपीस पे सब बात कर रहे हैं. उस पे मेजर जो हमारा जार है ना, देयर आर सर्टन कंपनीज जिससे हम 725 रुपीस पर यूनिट ले रहे हैं. यू विल बी अफ्रेड, आई एम नॉट गोइंग टू नेम. नहीं, उनको रीनिगोशिएट करना ज़रूरी है, उसके ऊपर बात हो रही है सर, और यकीनन अब सभी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो अब तो होगा वो कह सॉर्ट देना आउट. कि जी हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट राइट. सॉवरेन गारंटी है वो. इंटरनेशनल सॉवरेन एग्रीमेंट्स भी हों, WTO में भी प्रोविजन है. जब आप देखते हैं कि आपकी लोकल इंडस्ट्रीज एट थ्रेट, तो हो रही देन हैं, यू हाँ. हैव द राइट टू चेंज द इम्पोज टैक्सेस, और मतलब अप टू 25% तक आप लगा सकते हैं उधर भी. देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. रीनेगोशिएट किए जा सकते हैं, आई टोटली डिसएग्री, और आपने किए हैं. ट्वाइस द एग्रीमेंट्स हैव बीन रिवाइज्ड. तो जब अगर नेक्स्ट टाइम रिवाइज हो रहा हो या फिर नेक्स्ट टाइम कोई नेगोशिएट हाँ, हो रही हो, तो उसमें जो नहीं, है वो you- तरीके से स्टेक होल्डर्स की राय को भी देखें, शामिल किया जाए. When your national interests are at stake, they come first. So you have to take that as well. तो जब तक आपकी इनपुट कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं होगी, आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं होंगे. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दैट. अब डोमेस्टिक दुनिया में आप कहीं चले जाएं, द बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट इज द हाउसिंग एंड द मॉर्गेजेस. उसको वे करते हैं और फिर वो देखते हैं कि आर यू इन रिसेशन और आर यू आउट ऑफ रिसेशन. तो इसके लिए यहाँ पे वो, आई डोंट बिलोंग टू दिस सेक्टर बिल्डिंग, लेकिन मेरे लेफ्ट और राइट पे दोनों वही हैं. तो आई वुड से कि यस, 45 प्लस इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड. हमारी इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर है, दैट इज मोर देन 40% पीपल आर लिविंग बिलो द poverty line. We have to see that as well. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी ये है उस इंडस्ट्री को we'll have to give it a push. पाकिस्तान, and the major thing जो पाकिस्तान सर्वाइव करता रहा वो है एग्रीकल्चर. हमें उस पे भी कंसंट्रेट करना, मॉडर्न लाइंस पे लाना चाहिए एग्रीकल्चर को. आपको याद है जब मई 28 को आप पे प्रेफलर अमेंडमेंट्स और ये इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी थी, वाई पाकिस्तान सर्वाइव्ड. ये सैंक्शंस जो थी ये आप पे उनका इम्पैक्ट नहीं आया बिकॉज वी वर एग्रीकल्चर कंट्री. यहाँ भूख से कोई नहीं मर सकता. दिस इज द रीजन अभी फिर भी एग्रीकल्चर के ऊपर काफी तवज्जो दी जा रही है, और देनी चाहिए. दिस इज द ग्रीन टाइम कि हमने देखा पाकिस्तान. कि बम्पर क्रॉप इस बार देखी गई है, और एक बड़ा एक अच्छा रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ देखा And गया है. last thing which Sir- I would like to say with respect to building, अभी खाली प्लाजास का कॉन्सेप्ट ये है ना आउटडेटेड हो चुका है. डॉक्टर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब मॉल्स हैं. गो फॉर मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स. आप देखिए इंटरनेशनली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को ले लें, वहाँ दुकानें ख़त्म होती जा रही हैं पहले. अब वो बिग मॉल्स की मॉल्स सूरत बनते जा रहे हैं. हो बिल्कुल जा रही है. बिल्कुल. जुबैर तालिब साहब से पूछना चाहूंगी. जनाब. जुबैर तालिब साहब, एक तरफ हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की. सर ने कहा कि 45 इंडस्ट्रीज जो है इससे अलाइल दिखती हैं, और सुनने में ये आता है कि 79 इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज वो इससे अलाइ हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से. लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा आजकल ये स्लो डाउन है. क्यों? क्योंकि इनको टैक्स कल्चर में ले आए हैं. तो क्या ऐसा है कि सिर्फ टैक्स की वजह से इतना कोई प्रोटेस्ट काइंड ऑफ देखा जा रहा है, या फिर कोई और रीज़न है इसके पीछे? जज़ाकल्लाह, आपने इनवाइट किया. पहली बात तो ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सनसनी फैलाई गई है ना, उस वजह से हमारे मुल्क का इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर, हर बंदा खामोशी से बैठ गया.
अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आज भी चल रही है, हर चीज़ पॉजिटिव है। बट आप यूट्यूब पे चले जाएं, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे जो लोग काम कर रहे हैं वो मीडिया की क्या अपनी बात रेटिंग करें, लोग ना देखें बस ये तो कर सकते हैं ना, तो अपने हाथ तो में देखें ना, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए चीज़ों के लिए वो सनसनी फैला रहे होते हैं। अगर मैं नफरतें एक्चुअल जल्दी बिक ग्राउंड जाती हैं। जी ग्राउंड की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर टैक्स की आप बात करते हैं तो टैक्स हमें देना भी है और हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री भी हैं कि हमें देना है, लेकिन हमें कोई रोड मैप तो दिया जाए। जिस तरह अभी इस जो बजट के अंदर हमें जो है आईटी ज़ोन के लिए काम किया गया, आईटी ज़ोन के लिए हमें कोई लैंड दे दें, हमें उसके ऊपर कोई सब्सिडी दे दें, और इंशाल्लाह ताला आप 79 कह रहे हैं, इससे भी प्लस इंडस्ट्रीज़ जो है ना अलाइन है इस डिपार्टमेंट के साथ जिसका नाम कंस्ट्रक्शन है या रियल स्टेट आप कह लें, तो उसके साथ सारे पहिए चल पड़ेंगे। ठीक है जी, तो उसमें हमें थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि एक जो ब्रेक लगी है थोड़ी इसको चलाने के लिए, टैक्स में अभी मैं कहता हूँ थोड़ा सा हमें जो है ना वो हौला हाथ रखें। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलेंगी, चीज़ें अपनी रनिंग में पूरा साल आएंगी। का तो वक्त था सर, 7E के बाद 7F आया ना, तो पूरा साल तो हुआ है। लेकिन पूरे साल के अंदर आपको बता रहा हूँ कि उस तरह वो ट्रेडिंग की जो है ना वो स्पीड नहीं। ठीक है, दूसरा बायर आज मार्केट में उस लेवल पे नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि रऊफ साहब भी जो बात कर रहे थे माशाल्लाह मेरे सीनियर हैं इस फील्ड में, जब बायर मार्केट में खड़ा होता है, बाइंग हो रही होती है, ट्रेडिंग चल रही होती है, हर चीज़ के रेट अपनी जगह पे चल रहे होते हैं, तो आज अगर बायर कम है तो इसका मतलब है कि रेट भी उस तरह नहीं है। अगर रेट उस तरह नहीं है तो कंस्ट्रक्शन वाला भी थोड़ा सा कम है या ज़्यादा है? सब तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन अभी थोड़ा सा रियल एस्टेट जो है वो गिर रहा है। अच्छा मैं बताता हूँ जी, हमारे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई चली गई, ऊपर चली गई है। ओके, ठीक है, जब हम देखें एक बिल्डिंग जो मैं आज से 3 साल पहले 3800 से 4000 की ब्रैकेट में A+ कैटेगरी की बिल्डिंग डिलीवर कर रहा था, आज वो 9500 की ब्रैकेट में मुझे डिलीवर करनी है। ठीक है जी, मतलब मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर चली गई, और जो मेरी ट्रेडिंग की स्पीड थी या जो एक मेला लगा हुआ था वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए मुझे ट्रेडिंग करने में बड़ी वो, तो दूसरा जितना मैं वेट करूँगा चीज़ों में, जितना वो स्टे पे जाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मुश्किल ये है कि अब रोक के इस चीज़ को देखा जाए, रेट नीचे आते हैं कॉस्ट के, कि ट्रेडिंग की तरफ जाया जाए। ट्रेडिंग इस टाइम जो है एक टफ टास्क बन चुका है, और कंस्ट्रक्शन जो है वो डे बाय डे ऊपर जा रही है रेट के मुताबिक। ट्रू। आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से बात की, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी अब रऊफ साहब के, एक तरफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है थोड़ी सी, अगर सोसाइटीज़ के हवाले से बात कर लें या हम बात कर लें थोड़े से एक किसी भी नॉर्मल घर के हवाले से, तो क्या होता है कि जब वो कोई भी बिल्डर जो ज़्यादातर वो ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि जब वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो उस वक्त कॉस्ट देते हैं और जो प्लान सबमिट कराते हैं, लोगों को ऑफ़र करते हैं, उसके बाद जब तक वो कंप्लीट होता है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट हो चुकी होती है। तो दिस इज़ ट्रू। ये बिल्कुल सही है, और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, जब आप उसको ऑफर करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन इतनी होती है कि उसमें एक एप्रिसिएशन एक हद तक हो सकती है, लेकिन हमारे अनप्रेडिक्टेबल, जिस तरीके से अभी ज़ुबैर भाई बता रहे हैं कि एक चीज़ अगर 5000 रुपये स्क्वायर फुट पे हो रही थी और वो 10,000 रुपये स्क्वायर फुट तक हो गई। मसला सिर्फ ये है कि नताशा, अगर हमने दुनिया में अपने मुल्क को कंपैरिजन करना है और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है और हुकूमतों को IMF और दूसरी चीज़ों पे इन्हिसार करने से कम करना है, तो हम सब को, तमाम बिजनेस स्टेक्स होल्डर्स को और अदारों को इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेना होगी, और स्पेशली मीडिया को भी पॉजिटिव चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। मीडिया को भी इस कौम को अवेयर करने में, इस जो एक हम मुआशरा जो जिसको कहते हैं, इस हजूम को मुआशरा बनाना पड़ेगा, अपने मुल्क को सिविलाइज की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ताकि हम जो रेटिंग के चक्कर में हमेशा नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं। मैं अब फिर दोबारा अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि देखें, रियल स्टेट का एक ऐसा डिपार्टमेंट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी है, उसमें आपकी जो एम्प्लॉयमेंटशिप है इसका ये नहीं कि छुटकारा है, इसमें लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। फिर दूसरा ये है कि इसमें जितना हमारी आबादी है, इसमें आपने खुद कहा कोई 70 इंडस्ट्रीज़ कहता है, कोई 45 कहता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि दुनिया का कोई कारोबार भी इस बिज़नेस के बगैर नहीं चल सकता। तो कैसे है कि हमारे अदारे और हमारी हुकूमत इनके साथ मशावरत करके टैक्सेस नहीं लगाती? अब IMF को भी पता है कि अगर इस मुल्क से चीज़ें लेनी तो इसको पकड़ लेते,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کماؤ پتر ہے نا, آپ نے وہ مثال تو سنی ہوئی ہے کہ اگر ماں بھی اسی کو اچھا کھانا ڈال کے دیتی ہے جو کما کے لاتا ہے. اچھا, یہ کماؤ پتر ہے آپ کا, اپنے اس ملک میں اس کی کم سے کم کیئر کریں, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو کاسٹ ہے, کاسٹ کو کیسے روکا جاتا ہے, کاسٹ کیسے افیکٹو کی جا سکتی ہے؟ کاسٹ اس لیے افیکٹو کی جا سکتی ہے کہ اب آپ جب ٹیکسیز لگاتے ہیں, اب دیکھیں ریئل اسٹیٹ کو پرابلم کہاں پر آتی ہے کہ سیمنٹ ہم یہاں پر خود, ہمارا ملک خود کفیل ہوتا تھا, ہم دوسرے ملکوں کو دیتے تھے. آج سیمنٹ جو ہے وہ آپ کا 62% بڑھ گیا. آپ نے بغیر ورکنگ کیے ہوئے ان پہ ٹیکسیز لگائے, وہ ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں. آپ کا پیٹرول فیکٹ, جی ایسا ہی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اگر ریئل اسٹیٹ ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے, جس طریقے سے وہ 70 انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, ان کے بزنس چلتے ہیں. اسی طرح اگر کسی اور کو تیار ہوتا ہے تو پھر آپ کو اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ووڈ چاہیے ہوتا ہے, گلاس چاہیے ہوتا ہے, یعنی کہ جو اس کے لیے ہمیں ریلیونٹ مٹیریلز یا ریلیونٹ چیزیں چاہیے, تو وہ سب جب افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی پرائس اپریشیٹ ہو جاتی ہے. اس ساری بیماری کا مجھے بھی تقریباً 22-25 سال ہو گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی یعنی کہ گورنمنٹ میں بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے جہاں بھی بات کی ہے تو ایک ہی بات اٹھائی ہے کہ پاکستان جیسا زرخیز ملک کوئی نہیں. جس طرح آپ ایگریکلچر کی زبیر بھائی بات کر رہے تھے, ایگریکلچر میں بھی ہمارا کوئی کمپیریزن. آج بھی میں نے دیکھا 20 پروگرام دیکھے ہیں کہ جی پاکستان کی جو یہ پروڈکٹ ہے اسپیشلی جس طرح مینگوز کی ہے کہ دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں. ہم ہر چیز میں بہت اچھے تھے, ہم ہر چیز میں نمبر 1 تھے. اب ہم پیچھے کو آ رہے ہیں. دنیا جو آخری بینچوں پہ ہوتی تھی آج وہ پہلے بینچوں پہ جا رہی ہے, وہ آگے کی طرف جا رہی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے, یہ لمحہ فکری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پوٹینشیل موجود ہے, ہمارے لوگ محنتی ہیں, ہم لوگ بہت ہی اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں. ہمارے ادارے, ہم اور گورنمنٹ بیٹھ کر پالیسیز بنائیں. اگر یہاں سے ہمارا پوری نہیں پڑے گی پھر ہمیں IMF کی طرف جانا چاہیے, پھر ہمیں دوسری طرف جانا چاہیے. ہمارے پاس یہاں بیٹھ کر ہی اگر حل نکل آئے, گورنمنٹ کے اپنے چیلنجز ہیں نا, اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے IMF کے پاس تو جانا ہی پڑے گا نا. نہیں, ہم یہ نہیں روک رہے کہ نہیں جانا پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے ہمیشہ اپنے گھر میں دیکھا جاتا ہے نا, اپنے گھر میں بیٹھ کر چیزوں کو سارٹڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر نہ ہو دین ہے آگے بھی. ابھی دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم یہ آخری دفعہ آگے نہیں جائیں گے, تو بھائی آگے نہیں جانا تو ابھی سے پھر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ابھی سے یہ چیزیں شروع کر لیں کہ بھائی یہ مجبوری ہے, آپ کو یہ جو روزہ رکھوایا ہے, یہ جو آپ کو ٹف ٹائم مل رہا ہے, یہ 1 سال کے لیے میں بھی نہیں جانا چاہتا. مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھا بھی نہیں جاتا, سلوشن بھی نکالا نہیں جاتا, اور اگلے سال پھر بجٹ آ جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ 365 دن ہے ہمیں اپنے اگلی, یعنی کہ IMF میں اگر نہیں جانا تو اس کی تیاری کرنے کے لیے تو یہی دن ہے, اور یہی آئیڈیل ٹائم ہے. بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ کی اپنی ایک مجبوری بھی کہہ لیں, کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہیں, اتنے سارے آپ کو کام کرنے ہیں, آپ کو اتنے سارے لوگوں کو فیڈ کرنا ہے, آپ کی اتنا متوسط طبقہ, آپ نے خود کہا کہ 45% پیپل آر بلو دی پاورٹی لائن. تو مجھے بتائیں زبیر صاحب کہ کیسے ممکن ہوگا کہ IMF کے بغیر یہ تمام کام ہو جائیں؟ آپ کا فسکل ڈسپلن نہیں ہے, آپ کو ری پیمنٹس کرنی ہے ہر سال کی جو آپ نے ڈیٹ ٹریپ میں, کیوں کرنی ہے؟ جو ہم نے لیا ہوا قرضہ وہ چکانا دو. ایڈریس دا بیسک ایشوز. آپ پہلے دیتے تھے 5 ایئر پلان, آپ 10 ایئر پلان دیتے تھے, کیوں آپ نے بند کی؟ کنسسٹنسی ان پالیسیز جب تک نہیں آئیں گی کسی ملک میں دنیا میں, you are not going to progress. Consistency of policies are the main yes. issue. اور اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ دینی پڑتی ہے. اب یہ پلان کرتے ہیں ایئر بائی ایئر. میں نہیں کہ ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ سال بعد پتہ لگتا ہے. سیمنٹ, لیٹ می ٹیل یو, اس کی ایکسپورٹ شروع کروائی تھی, آئی واز دا پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے انڈین ایمبیسڈر نے اپنے گھر پہ 2010 میں پہلی آپ کی ایکسپورٹ ہوئی تھی ٹو انڈیا, 50,000 ٹن ہم نے کیا تھا. اس کے گھر میں کھانے پہ تھا, اس نے کہا یار ہماری ریکوائرمنٹ ہے اباؤٹ 90,000 ٹن پر ایئر, آپ کی مینوفیکچرنگ ہے, ہم سے ہماری مینوفیکچرنگ ہے 45, تو ڈیفیسٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم رفلی اباؤٹ 40-41. تو اس نے کہا پاکستان کیوں نہیں کرتا. 2010 میں انڈیا میں کامن ویلتھ گیم ہونی تھی. گیمز کے لیے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے تھے, 10 بلین پاؤنڈز ان کو ملے تھے کامن ویلتھ فنڈ سے. 1998 میں فرسٹ ٹائم آئی وینٹ ٹو انڈیا, وی ور وے اہیڈ آف انڈیا. لیٹ می ٹیل یو, انڈیا سیم ٹو بی اے ویری پور کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم, اور ہم ان سے بہت آگے تھے. آفٹر دیٹ 2010 کے بعد انہوں نے اسٹرائڈ کی, اینڈ ناؤ دے آر اہیڈ آف us.
we have to accept that. इसके लिए प्लान आपने कहा रिक्वायर्ड है, प्लान होना चाहिए हमारे पास, कोई एक बेहतरीन प्लान। 5-year प्लान दें, हम पाकिस्तान देता रहा है। और वैसे भी कुछ और कंट्रीज फिर तो हमने विजन्स बना रहे हैं 2050 और Exactly. हमें तो इस टाइप के विजन बनाने चाहिए। आपको यू हैव टू थिंक अहेड कि आपने क्या करना है। आईटी के हवाले से बहुत काम हो रहा है, आईटी बड़ा एक गेम चेंजर दिखाई दे रहा है, इसी को रिलीफ दिया गया फिर मैं बजट इसका में भी। एग्जांपल देता हूँ, बेनजीर भुट्टो स्टार्टेड आईटी टावर यहाँ बनाया, उसको हमने फिर वो उसमें सुपरमार्केट में बना दिया, या पार्लियामेंट के सामने बना था जी जी टावर। राइट, So we have gone back. हमें आईटी के ऊपर काम करना पोटेंशियल पड़ेगा। बहुत ज़्यादा है, हर डिपार्टमेंट में है। वो सिर्फ छोड़ यानी दिया। कि वो जिस तरह जुबैर साहब कह रहे हैं, प्लान चाहिए, थोड़ा लंबा चाहिए, आपको अपने आप पे अपने लोगों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, इनको एक प्लान देना पड़ेगा। मैं यानी कि बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क में हर फील्ड में बहुत पोटेंशियल है। ये हुकूमतों के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों पर डिपेंड करना है, अपने लोगों को प्लान देना है। इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा है, हमने ही इसको डेवलप करना है, इसी को लेकर चलना है। ये बिल्कुल, कैपिटल गेन मैं- टैक्स आपने खत्म कर दिया था, अब दोबारा शुरू कर दिया। कैपिटल गेन टैक्स, बिल्कुल। हाँ। सो टैक्स तो अच्छा, मैं जुबैर साहब से पूछूंगी, जुबैर तारिफ साहब, टैक्स तो देना है, सबसे कलेक्ट करना है, चाहे कैपिटल गेन टैक्स की सूरत में हो, चाहे इनकम टैक्स की सूरत में हो, क्योंकि सैलरीड क्लास तो इतना ज़्यादा एक प्रेशराइज होती है, उनके पास तो उनकी सैलरीज ही टैक्स कट के उनके हाथों में आती हैं, सैलरी स्लिप से। आपको नहीं लगता कि टैक्स के हवाले से जो है वो ज़रा सा थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी को भी देखना चाहिए? सुपर टैक्स चले, कॉर्पोरेट सेक्टर दे रहा है वो तो। ये 9.5 ट्रिलियन जो यहाँ Debt है। लिया, ये कौन दे रहा है? सर लेट I'm हिम sorry, आंसर ना, ये उनसे देखें। क्वेश्चन है तो लेट हिम आंसर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी द बिजनेसमैन इन दिस कंट्री ये कहते हैं टैक्स नहीं देते, वी आर पेइंग द टैक्स। सर यू आर पेइंग द टैक्स बट ऑल ऑफ पीपल नॉट पेइंग द टैक्स। प्लीज बेयर विद मी फॉर अ मिनट। 360 बिलियन डॉलर कलेक्शन थी आपकी। Abdullah Yusuf came as the chairman of, he started thinking out of box. उसने universal self-assessment scheme introduce कराई. From 364, we crossed 1,000 billion in 1 year because you trusted the people. और वो करते करते आज 8 ट्रिलियन पे आप पहुंच गए हैं। कहाँ से आ रहा है ये टैक्स? सैलरी क्लास से तो आ नहीं रहा। आज हम 8 ट्रिलियन पे नहीं, आपका जो 9.4 रेशियो का है हमने ना, टारगेट उसमें कंप्लीट किया था। रिस्पेक्ट सैलरी क्लास का जो सर रेशियो है, इट्स सर वेरी गिव लिटिल। हिम द टाइम प्लीज। हाँ जी, मैं असल में बताना चाहता हूँ जी, हम सब ने जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं हमारे साथ कोलीग हैं, हमने एक एक प्रोजेक्ट से ना 10-10 प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है। 10-10 लोगों की टीम को जो है ना 1-1 हज़ार की टीम में लेके गए। यही मुल्क था, यही मुल्क है, इसी से फेवर मिली, इसी में पहचान मिली। और अगर एक टाइम में हमें टैक्स में फेवर करना पड़ता है या खड़ा होना पड़ता है अपनी रियासत, अपने अदारे या अपने मतलब मुल्क के साथ, तो हमें मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा टाइम साथ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो बात रऊफ़ साहब ने पहले भी की थी कि हमें इतमाद में तो लें, हमें बिठाएं तो सही ना हमारे साथ, कौन सा भाई हाथ कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कोई रोड मैप दें। एक प्रोजेक्ट को आप लेके चलते हैं, फिजिबिलिटी और है, मैक्सिमम पूरी दुनिया में जी 10 to 15% फ्लक्चुएशन रेट है, इधर 100% से भी अबव चला गया। अब किस तरह, अगर होता क्या है, एक टाइम होता है कि आप बिल्डिंग को लेके चल रहे हैं, आप अच्छी जो आपने कमिटमेंट की आप डिलीवर कर रहे हैं, अगर 10 to 15% आप उसमें फ्लक्चुएशन रेट के मुताबिक अपनी फिजिबिलिटी बनाते हैं, 100% चला जाएगा, एक तो आप डिलीवर करने में भी प्रॉब्लम है। मैंने आपके एक शो में 2 साल पहले भी कहा था कि चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी अगर ये इसी तरह चीज़ें रहीं। दूसरा ये है कि मोनोपोली बनी हुई है, स्टील वाले अपना एहतजाज पे चले जाते हैं, ठीक है जी, हर तरफ ये है। हमें बताएं ना, हमारा गुनाह क्या, हम पे भी कर रहे हैं, रेट भी ऊपर जा रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमें भी कंपनसेट करें ना आप लोग। टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ख्याल है हमें देना है, और इस टाइम पे, एक मुश्किल टाइम पे हमें अपने अदारे, अपनी रियासत, अपने मुल्क के साथ खड़े होना है। लेकिन ये कब तक खड़े होना है, कब तक ये कुर्बानी हमसे ली जाएगी, ये हमें बताना ये मुझे ज़रूरी बताएं है। कि आपको सबसे पहले क्या सोल्यूशन चाहिए, कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वो फिल फॉर सोल्यूशन की तरफ आ जाए? अच्छा, पहली चीज़ ये है कि हमें ये बताएं कि ये जो टैक्स लग रहा है, क्या ये अगले बजट में ये फिर 4 गुना ऊपर चला जाएगा, 10 गुना, 20 गुना, 50 अच्छा, गुना? ये आगे के उस ठीक पे है, है, ये देखें ना, ज़्यादा देखें, जो जुबैर साहब ने बात की है ना, बड़ी अच्छी है कि एक प्लान होना चाहिए, 5 साल का प्लान दें। दूसरी बात यह है कि टैक्सेस से कोई नहीं भागता।
مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جب کلیکشن بڑھانی ہوتی ہے، جس طرح بھی ہم نے کہا کہ ہم نے جب ٹارگٹ اچیو کرنا تو ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیکس لگ جاتے ہیں، ڈفرینٹ نیمز کے ساتھ آ جاتے ہیں. ہمارا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن بھی بڑھانی ہے، اور جو لوگ پلان دے رہے ہیں، مثلا آپ گورنمنٹ یا کوئی بھی ہمارا جیسا بزنس مین، جب وہ اپنے لوگوں کو ایک کمٹمنٹ دیتا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو اس پرائس میں اتنے ٹائم میں ڈیلیور کروں گا، اور جس طرح زبیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جتنی بھی پلاننگ کر لے، اگر وہ 100% یعنی کہ اس میں ڈفرینس آ جائے گا، وہ کیسے ڈیلیور کرے گا، اس کا بزنس کہاں کھڑا ہوگا، اس کی کمٹمنٹ کدھر جائے گی. بیسیکلی اس ساری چیز کا ایک ہی حل ہے کہ ایک تو جس بھی ادارے کے لیے، جس بھی بزنس کمیونٹی پہ ٹیکس لگے اس کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی پالیسی ہو، جس طرح زبیر صاحب نے کہا کہ بتا دیں کہ جی ہر سال ہم نے 400% بڑھانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دفعہ بیٹھ کر 5 سال کی پالیسی بنا لیں، وہ اپنا پروجیکٹ اس طرح ڈیزائن کرے، وہ اپنے امپلائیز کو اس طرح لے کے چلے، تو ایک بزنس ویژن ان کے ایک جو پکچر، ایک پورا پلان ہے وہ کلیئر ہو جائے سامنے، رائٹ، ویژن کلیئر ہو جائے. جی زبیر صاحب کمپلیٹ کیجئے پلیز. ہاں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگلے 5 سال تک ہمیں ٹیکس کتنا دینا ہے. ہمارے اوپر جو ریٹ کے اندر جو چل رہی ہیں، یکدم جو ہے وہ سیمنٹ کی بوری 800 سے اٹھتی ہے 1200 پہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اب اللہ خیر کرے 1200 سے اٹھ کے اوپر نہ چلی جائے. اب ہم ان چیزوں کے اوپر ایک بریک، وہ کیوں بول رہے ہیں؟ گاڈ فاربڈ کوئی اچھی بات کر رہے ہیں پلیز. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں نا، گورنمنٹ ہمیں بٹھائے، یہی اچھی بات ہے، گورنمنٹ ہمارے ساتھ کرے. اب آپ کے ساتھ بالکل دبئی ہے، ٹیکس فری کنٹری ہے، ہم نہیں جاتے، نہ ہم جانا چاہتے ہیں، نہ ہم جائیں گے، ہم نے یہیں کام کرنا ہے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں کام کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ انڈسٹری بند ہوئے گی تو آپ یہ سمجھیں انڈسٹریز بند ہوئیں گی، یہ ڈاؤن ہوئے گی، یہ سلو ہوگی تو اس ملک کی انڈسٹریز بند ہوئیں گی، سلو ہوئیں گی. 72 ملین آپ کی جو لیبر ہے اس کا تقریباً 30% اسی انڈسٹری نے کھپایا ہوا ہے، اسی انڈسٹری میں کام کر رہا ہے. اگر یہاں پہ بریک لگے گی تو بے روزگاری دن بہ دن بڑھے گی، چیزیں ڈسٹرب ہوئیں گی. تو حل یہی ہے، چیزیں اعتماد میں لی جائیں، چیزوں کو ایک روڈ میپ دیا جائے، ایک ڈسپلن کے ساتھ چلایا جائے. ہاں اس طرح ہوگا کیا کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے، ہمارا جو اینڈ کنزیومر ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوئے گا. کل کو ایک بلڈنگ ڈیلیور کرتے وقت ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فرض مال 1 کروڑ روپے کا ایک اپارٹمنٹ اس کو ڈیلیور کیا، یا ایک کوئی بھی پروڈکٹ بنا کے دیے، ہم ڈیولپمنٹ چارجز ہی اگر اس کو بولیں گے 50 لاکھ اوپر دے، وہ دے نہیں سکتا. اگر وہ دے نہیں سکتا تو ہم کنسٹرکشن کی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کریں گے. ٹھیک ہے، ایک لمٹ ہے نا، میں اپنے کیپٹل کو ایک لمٹ تک پیچھے لے کے جاؤں گا کہ میں اپنے پلے سے ڈالوں گا. ٹھیک ہے، اس پہ میں کام کرنا چاہیے. میں عبدالرؤف صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. عبدالرؤف صاحب، ایک طرف ہم جب کوئی گھر لینے، کوئی فلیٹ لینے جب جاتے ہیں، کوئی بھی XYZ، تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ آپ کا پیمنٹ پلان ہے، اور وہ بہت زیادہ قیمت میں ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ آپ کو بہت چیپ پرائس میں یا کچھ ہوتا ہے. اگر اس کے بدلے آپ لینڈ لے لیں گے تو شاید وہ گھر بھی آپ کو اتنے کا ہی آ جائے گا. لیکن چلیں، وہ آپ کا حق ہے، بلڈر حضرات یہ بناتے ہیں. لیکن اس کے بعد آج کل جب آپ گھر لینے جائیں تو وہ ایک پلان یہ رکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ فلکچویٹ ہو جاتا تھا، جو پچھلے سال ہو رہا تھا، اب وہ بھی جو ہے وہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہو چکی ہے، وہ سالو ہو چکا ہے. لیکن اس وقت کہتے تھے کہ جب اگر یہ اس کی جو تھوڑی سی فلکچویشن ہوگی، اس کے علاوہ ایسا ہوگا تو اتنے اس میں آپ کو پلس ہو جائے گا اماؤنٹ، جو اتنا اماؤنٹ ہے. تو پاس تو اینڈ آپ کا جو اینڈ آن کنزیومر پہ ہی ہوتا ہے سب کچھ، تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ جو آپ کہہ لیں نا کہ ایک ڈیفرنس آتا ہے، اس کے لیے بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیولپر کرتا ہے، کیونکہ ڈیولپر نے جو بولنا ہے یا کلائنٹ کوئی بھی ہوتا ہے، اس نے جو کمٹمنٹ لینی ہے اس کو وہ پوری کرنی پڑتی ہے، چاہے اسے لاس ہو یا پروفٹ ہو، وہ چیزیں بعد میں. کیونکہ آپ کی جو رائٹنگ ہے یا جو آپ کا بزنس میں ایک کریڈیبلٹی ہے، اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہونے دیتا، نہ یہ اس کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے. میں نتاشا، جس طرح آپ کہتی ہیں نا کہ اچھی اچھی باتیں ہونی چاہیے، اس کے لیے بہتر ہونا چاہیے، یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ملک کبھی بھی کسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھا نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ملک کی بات آتی ہے، کبھی بھی پاکستان کی بات آئے گی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام کمیونٹی کے لوگ، کسی بھی طبقہ کے فکر کے لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. تو پلیز تمام لوگ اس ملک کو ملک سمجھیں، اس جھنڈے کے نیچے بزنس مینوں کو بھی بزنس مین سمجھیں، جو اس ملک کو ڈیولپ کرنے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں، دن رات اپنا خون پسینہ بہا رہے ہیں. اور میں پھر کہوں گا کہ تمام بزنس ایک سائڈ پر، اور یہ جو ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری ایک سائڈ پر، یہ 50% سے زیادہ صرف آپ لوڈ یہ اٹھائے چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بتا دی جائے کہ ہر بجٹ میں کتنی امپرومنٹ ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ہر زبیر صاحب نے تو مجھے ایک ہی وہ دی ہے، یہ ہے بھی یہی حل کہ دیکھیں ابھی نہیں آپ تو سولوشن اور کیا ہے؟ لانگ ٹرم پالیسی، یہ سمپل لانگ ٹرم پالیسی ہے، تاکہ جو بزنس مین ہے وہ اس کے مطابق اپنی چیزیں پلان کر لیں.
اب ایک دن میں میں اگر آج ایک مثال ہے کہ سیمنٹ آرڈر کرتا ہوں, وہ گاڑی بعد میں پہنچے گی اور دوسری گاڑی سے پہلے اس کا ریٹ چینج ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں کیسے جلدی تو نہیں ہوتا سر, ایسے ہی اوور ہوتا نائٹ تو نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں, آپ ڈیلی انالیسز کرتی ہیں اپنے شوز میں, کبھی آپ پرائسز کا بھی ساتھ رکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. ساتھ کرتی ہوں, اکثر بتاتی ہوں پرائسز. اور 66% جو سیمنٹ کا ریٹ بڑھا ہے یہ جب 2 کول مہینے پرائز بڑھے تھے, جب سیمنٹ بڑھی تھی, پھر کول پرائز ڈاؤن ہوئے تھے. آفٹر بجٹ 66% سیمنٹ کی پرائس انہینس ہوئی ہے آفٹر بجٹ, بٹ اوور نائٹ نہیں ہوئی. اوور نائٹ نہیں. دیکھیں یہ چیزیں نتاشا, ہاں, there is a department in the government, Monopoly Control Commission of Pakistan. What are they doing? آپ کہتی ہیں اچھے باتیں کریں, اچھی باتوں سے ملک اچھا نہیں ہوگا. سر میں نے اچھی باتیں نہیں, سجیشنز بھی بولا تھا, آپ سجیشنز بھی ہوتے ہیں, آپ کو سجیشن اب دے رہا ہوں نا. اچھی باتیں نہیں کریں گے تو آگے کیسے چلیں گے. Every person who is earning should pay his taxes. yes. یہ بیسک چیز ہے, پرنسپل. جو بھی کما رہا ہے اس کو اپنا ٹیکس ضرور دینا چاہیے اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹیز ہے, لیکن لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی سب کی ہے. یہ کارٹلائزیشن, جیسے انہوں نے سیمنٹ کا کہا, دیکھیں پاکستان کی لیونگ سٹینڈرڈز ان بلڈرز نے امپروو کی ہے. اب اسلام آباد کے ادھر ادھر, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم اینی, کیونکہ وہ پھر اٹس ناٹ رائٹ. نہیں, اسلام آباد کیوں, آپ پورے ملک کو دیکھیں نا, آپ تو پورے ملک کے لیونگ سٹینڈرڈ کی بات کریں. دیکھو میں تو فی الحال چلیں آپ لاہور کو دیکھ لیں, پھر وہی ہو جائے گا نا. دین یو گو ٹو اے پرٹیکولر نیم. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو promote any business here. I'm not here to promote. I'm here to promote Pakistan. And these are the people who are playing their role in promoting Pakistan. تو ان کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. ہاؤ کین وی فیسیلیٹیٹ؟ ٹیکسز یہ بھی دیتے ہیں, جو ان کی الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایوری ون از پیئنگ. لیکن پھر 10% ٹیکس کیوں نہیں کلیکٹ ہو پاتا, اتنی کیوں مشکلات ہو جاتی ہے. اور ڈائریکٹ اس کا جواب دے میں نہیں ہوں, اس کا جواب دے FBR ہے. ٹیکس پلیز کال FBR people and ask them. سر پلیز ڈونٹ پینک, آپ صرف میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. زبیر طالب آپ بتائیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کی بات ہو تو انڈائریکٹ ٹیکسز ہمیں کلیکٹ کرنا پڑتے ہیں گورنمنٹ کو, جو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں لوگ, تو وہ بھی اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہوئے انڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ کر لیتی ہے, کیونکہ یہ ایک ڈسپلن تو چلانا ہے, سال تو پورا چلانا ہے پورے پاکستان کو, جو ہم گھر کہتے ہیں اپنا, تو اپنے گھر کو تو چلانا ہی ہے نا. تو کیسے اس کو مینیج کیا جائے گا؟ دیکھیں مینیج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جس ٹائم میں ہمیں کوآپریٹ کرنا پڑے گا, اداروں کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے ادارے کو FBR کو جو ہے نا, اس میں ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے, جتنی ماڈرن ہو چکی ہے نا ابھی اس لیول پہ چیزیں نہیں گئیں, وہاں پہ بھی جانا چاہیے چیزوں کا. بہت سارے لوگ ایسے بھی دیہاتوں میں, گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کاروبار میں, جو کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیول کا تو ہمیں ٹیکس ہی نہیں آ رہا. تو آپ یہ بتائیں کہ FBR میں اس سے پہلے اتنی اصلاحات ہوئی ہیں, اس سے پہلے اتنے افسروں کو ہٹایا, پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ ری اسٹرکچرنگ ہوگی, یہاں کی ڈیجیٹائزیشن ہونی چاہیے. 2 سال سے کام ہو رہا ہے جی FBR میں, 2 سال میں. سر تھوڑا سا بھی تو, تھوڑا پیشنس بھی تو رکھتے ہیں نا, اتنا تو ہم اپنے گھر میں کنسٹرکشن پوری نہیں ہو پاتی, 2 سال میں تو آپ کا پروجیکٹ نہیں بن پاتا. ورلڈ بینک نے دیا تھا آپ کو $240 ملین ری اسٹرکچرنگ کے لیے, کدھر گیا وہ؟ دیکھیں میں بھی اس ملک کا شہری ہوں, میں زندگی کے سارے 70 سال گزار چکا ہوں. I want to see this. میں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن سر آپ کے ہمیں تھوڑا سا سچ بھی بولنا چاہیے. سچ بھی بولنا چاہیے سر, لیکن جب میں بہت سچ سارے بولنے لوگ لگتا ہوں you very intelligently divert. No, I am not diverting. I am just pointing on the facts. نہیں سر یہ بات غلط ہے. آپ دیکھیں چیزوں کو کرٹکس کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کرٹکس ہی کرنا ہے تو آپ کرٹکس کریں. میں پھر اب میں we have to see امپروومنٹ کی طرف دیکھنا ہے, کن کن شعبوں میں ہم امپروو کر سکتے ہیں, and I have to point it out to those. رائٹ, میں زبیر صاحب سے پوچھوں گی. زبیر صاحب, ایک طرف ہم نے IT کے اندر 62% گروتھ دیکھی, ہم نے ایگریکلچر کی بمپر کراپ دیکھی. اگر ٹیکسز نہیں دیں گے تو کیسے چلے گا؟ ہمارے یہاں تو کلچر ہی نہیں ہے ٹیکس کا. ٹیکس فائلر کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 10% سے بھی کم ہے. یہ ایک بات پہلے ہم یہاں کلیئر کر لیتے ہیں کہ ٹیکسز کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہم 100% ٹیکسز دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, پاکستان میں نہیں لائن لگا کے کچرا روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان میں بھی ٹیکس دیتے ہیں, اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2015 میں خود
یہ زبیر صاحب جانتے ہیں, دونوں دوسرے بھائی بھی جانتے ہیں کہ میں فرسٹ پرسن تھا جس نے پاکستان میں ایف بی آر میں 1 مہینہ بیٹھ کر اس ملک پاکستان کے ساتھ ویلیویشن کی, اور ایف بی آر کا یہ کہنا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ تو 6 مہینے کا کام ہے, اور میں نے اپنی سروسز دی ود آؤٹ اینی انٹرسٹ کہ بیٹھیں, ہم دن رات 24 گھنٹے بیٹھتے ہیں اس ملک کے لیے, اور ہم نے اپنی فیئر ویلیویشن پرائز کی ان کو 3 دن میں کر کے دی جو وہ 6 مہینے میں نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ملک ہے, ہم سے 24 گھنٹے کام لیں, ہم تیار ہیں. ایف بی آر سے اگر ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا وہ بزنس کمیونٹی کو بلائے, پوری دنیا میں ریوارڈ دیا جاتا ہے, ہمیں کہیں ہم ود آؤٹ اینی انٹرسٹ جو ہے ان کے ساتھ دن رات کام کریں گے اور ان کا ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے. بات یہ نہیں ہے, اس وقت ملک پاکستان کو آگے لے جانے کی بات ہے اور ہم سب کو مل کر یہ کام کرنا ہے, ہم کریں گے. صرف بات یہ ہے کہ 100% نتاشا ہر ادارے کو یعنی کہ تبھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے, تبھی اس ملک پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے جب ملک پاکستان ہمارا بڑا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جی اس نے ملک چلانا ہے, پورے گھر کا سال سسٹم چلانا ہے تو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, مان لیا. اب یہ جو بزنس مین ہے یہ بھی تو پاکستان کے اندر بزنس ہے, یہ اپنی تمام اپرچونٹیز دنیا کے ساتھ نہیں بنا رہے, وہ اپنے ملک پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں. ان کی ROI کو بھی دیکھنا ہے, ان کے سسٹم کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ملک پاکستان سے جڑے رہیں, اور جس طرح سے ٹیکسز کلیکٹ کرنا ہے, حکومتیں چلانی ہیں, اور چیزوں کو دیکھنا ہے. تو وہ تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب آپ اپنے بزنس مینوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, سپورٹ کریں. اچھا دوسری بات یہ اور پالیسیز کی جو ڈیفینیٹلی اس کا ایک تسلسل ہونا چاہیے, ایک تسلسل ہونا چاہیے, لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے. اور میں پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ ایک خودی کی علامت ہے کہ ہمیں IMF سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ ہے, ان کی اس بات کے ساتھ ہے, ان کی اس کمٹمنٹ کو وہ خود اون کریں. میں کہتا ہوں پورا پاکستان ان کو اون کرے گا. صرف مسئلہ کیا ہے کہ اس طرح کی کمٹمنٹس اور ورڈز جو ہیں وہ اداروں کو بیٹھ کر کرنے چاہیے, سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہم جس جگہ پر پہنچ چکے ہیں, زبیر بھائی کی بات یہی ہے, صحیح ہے کہ اس ملک نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے. ہم دوسرے جو ہمارے نیبرز کنٹری سے ان سے آگے تھے, آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا آپس میں یعنی کہ مشاورت نہیں ہوتی, ہم آپس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں, پالیسیز کا فقدان ہے, کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں آتی. اگر کوئی چھوٹا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے ڈکٹیشن آتی ہے اور ہم پالیسی دن رات امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. IMF کے پروگرام کو لینے کے لیے بھی ہمیں اپنا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بار جاتے ہیں آپ تو ہمیں صحیح چیزیں مل جاتی ہیں, 2 بار, لیکن جب آپ بار بار جاتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں بار بار کیوں آ رہے ہیں, تو پھر وہ بھی اپنا ایک پلان دیتے ہیں کہ آپ کو طریقے سے یہ تو ڈسپلن کریں ایٹ لیسٹ, آپ کہ آپ واپس کیسے کریں گے, ری پیمنٹ کیسے کریں گے. جواب دوں سر پلیز آپ اتنا کریٹکس مت کریے گا کہ ہم نہ سہ پائیں. چھوٹا جواب دیں. IMF نے گریس میں کتنے دیے؟ $455 بلین. وہاں تو انہوں نے اپنی پلانز نہیں کیے. فرسٹ ٹائم دیا ہوگا نا, نہیں جی, ہر سال ٹوائس. آئرلینڈ کو کتنا دیا, پورچگل کو کتنا دیا؟ سر جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے یہ 25th پروگرام ہے. جب آپ 25th 2-4-6 بلین کا پروگرام ہے ہمارا, ان کا تو ایک ہی پروگرام میں بتا رہا ہوں. دیکھیں IMF کو ابھی ڈیفالٹ کیا, سب سے پہلے کینیا کیا تھا, اب سری لنکا کیا. سری لنکا ٹوڈے آفٹر ڈیفالٹنگ اس کی کرنسی کی ویلیو ہماری کرنسی سے زیادہ ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں نہیں بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. میں آپ کی بات کا ایک جواب بھی دینا چاہتی ہوں, زبیر طالب سے بھی کوشچن کر دوں. انہوں نے کہا کہ سری لنکا ڈیفالٹ ہوا, پاکستان کو بھی ڈیفالٹ ہونے کے خطرات تھے لیکن نہیں ہوا. یہاں پر بہت ساری ایک سوشل میڈیا اور سب جو دشمن عناصر تھے انہوں نے پھیلا دی تھی خبر کا ڈیفالٹ ہو گیا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ تو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا نا ہمیں کہ ہمیں اپنے پالیسیز کیسے چلانی ہے. بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹرز کے لیے یہ دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے, آج ان کے ملک میں دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو سب سر یہ تو دکھانے کو تو کوئی بھی پکچر پورٹریٹ کی جاتی ہے. دیکھیں ایک بات دیکھیں, سری لنکا کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ کرنسی اوپر ہے یا ہم سے نیچے ہے لیکن ڈیفالٹ ہو گیا. ہمارا ملک الحمدللہ ایسے لوگ, ایسے ادارے, کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں تو چیزیں سٹیبل ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مزید میرا خیال ہے ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں, ٹائم لگے گا. آگے آپ FBR کی جو بات کر رہے تھے, میں چند دن پہلے ایک DC FBR ہیں رائز الافکار, ان کو ایک ٹاک شو میں سن رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تقریباً 70% چیزیں جو ہے نا وہ آٹومیشن پہ لے کے چلے گئے ہیں. وہ ایک ٹائم لگے گا. وہ خود اپنا ٹاک شو میں بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 سال یا 1.5 سال کا ٹائم نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آپ ورلڈ کلاس کسی کنٹری کے ساتھ اپنے FBR کو کمپیئر کر لیجئے گا. ٹیکس کے اندر جو ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, وہ اس کو ہم لے آئیں گے. ٹیکس کلیکشن بھی آپ کی میکسیمم چلی جائے گی. 2 سال سے ایفرٹ ہو رہی ہے, اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, کافی حد تک ہوئی ہے, لیکن ابھی میرا خیال ہے تھوڑا دیر سے ہم گھر سے نکلے ہیں, ہمیں پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا.
تو ہمیں تھوڑی وہ Of course, تسلی late تو سب ہوئے وہ ہیں، وہ اور رکھنا اگر ہم پڑے گا. پاسٹ کو ہی روتے رہیں گے تو پھر تو روتے ہی تو رہیں گے. بات وہی ہے, دیر لگے گی, بتا دیں کتنی دیر لگے گی, بتا دیں بتا کتنی دیں دیر کتنی لگے دیر لگے گی. ویل پروگرام کا ٹائم تو فنش ہو رہا ہے. ون لائنر میں چاہتی ہوں کہ آپ بتا دیں زبیر صاحب. بس میں یہ کہتا ہوں کہ اچھے دن آنے والے ہیں اور پاکستان سے خوبصورت کوئی ملک نہیں ہے. رائٹ سر. زبیر صاحب. لانگ ٹرم پالیسیز. لانگ ٹرم پالیسیز ہونی جی چاہیے. بالکل. لا اینڈ آرڈر فار ایف ٹی آئیز. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. جی, اور لانگ ٹرم پالیسیز 5 ایئر پلان دیں, 10 ایئر پلان دیں. ہم دیتے رہے ہیں اور اس ٹینیور میں آپ دیکھ لیں پروگرس بھی ہم نے کی ہیں. بالکل. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دیٹ. چلیں, ڈے ٹو ڈے والا کام نہیں چلے گا, انسٹنٹ ڈیسیجنز نہیں چلیں گے. ویل تھینک یو سو مچ زبیر صاحب, آپ نے رؤف صاحب نے جوائن کیا. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور طالب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ کنسٹرکشن سیکٹر, جو کہ تھوڑا سا ڈبیٹ میں بھی تبدیل ہوئی, لیکن فی الحال کوئی سولوشن یہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انسٹنٹ پالیسیز کی بجائے ایک کنسسٹنٹ پالیسیز ہونی چاہیے, لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے, ویژنز ہونے چاہیے, جیسے کہ دوسرے کنٹریز میں 2050 2030 ویژنز جو ہیں وہ اب ہوئے نامنیٹ, اور اس کے بعد وہاں کے ریزلٹس بھی ہم نے دیکھے. تو یقیناً یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.